سمجھ کے تقریر سنیں کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری تقریر ہے، اور اگر آپ ایسا سب نہیں سمجھیں گے تو میری تقریر آپ کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گی. چونکہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو آخری سمجھ کر پڑھو. غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی اس حدیث پر گفتگو کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ہر نماز کو آخری نہیں سمجھو گے تو پوری زندگی مرغے کی طرح ٹھونگے مارو گے، نماز کا تم کو مطلب سمجھ نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ تقریر کرنے والے کی آخری تقریر ہو، اگر یوں ہو سکتا ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو سن رہا ہے اس میں سے کوئی ایک شخص ایسا بیٹھا ہو جو آخری بار نصیحت سن رہا ہے. ابھی میں نے جمعے میں اپنے محلے کی مسجد میں تقریر کی، اور تقریر میری توبہ کے اوپر تھی 3 ہفتے پہلے جمعے کے دن. تو ایک صاحب جمعے کے بعد اپنی کام کے لیے نکلے اور اسی تقریر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ موت کی فکر گناہوں سے روکتی ہے، زندگی کی امید گناہ کرواتی ہے. کسی بھی کینسر کے پیشنٹ کو آپ گناہ کرتے نہیں دیکھیں گے، توبہ ہی کرتا دیکھیں گے. حالانکہ میں نے کینسر کے مریضوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے، اور جو ان کی کینسر پہ افسوس کر رہے ہیں ان کو موت آتے دیکھا ہے. حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا اور حضور نے پھر وضو کرنا تھا، تو قرآن میں نہیں آیا کہ جب آپ کو پانی نہ ملے تو آپ پھر جا کے تیمم کر لیں. تو حضور نے تیمم کیا. اب سامنے پانی کا حوض تھا، پانی تھا. حضرت عباس نے عرض کی حضور یہ راز سمجھ نہیں آیا، حضور سامنے پانی ہے یہاں وضو فرمایا. تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے چچا میں وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں رکھتا، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. حالانکہ حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب، مگر یہ سبق ہے امت کے لیے. کتنے بھیجے اڑ گئے، کتنے نوجوان کانوں میں نیڑ لگا کے گھر سے نکلے اور واپس نہیں آ پائے گھر. موت نے انہیں آ لیا. اگر آپ کو بہت گھمنڈ ہے اپنی زندگی پر تو جا کر کے آپ اپنے یہاں کے کسی پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کھڑے ہو جانا. صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک پوسٹ مارٹم ہاؤس میں پوسٹ مارٹم ہونے والی باڈیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کی لاشیں لائن میں لگی ہیں کہ کب ان کا نمبر آئے. موت تو میرے بھائیوں آنی ہے، مگر خدا نہ کرے اگر موت کے وقت ایمان چھن جائے تو. اور ایمان جب اندر ہوتا ہے تو ایمان گناہوں سے بچاتا ہے. یعنی حضور فرماتے ہیں مومن پر گناہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ ہے، کوئی سخت باری چیز ہے، اور منافق پر ایسا ہے گناہ کہ جیسے اس کے کاندھے پر کوئی جو مکھی بیٹھی تھی، کوئی ہلکی سی چیز تھی، اس نے اس کو جھاڑ دیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ محدث ہیں، صحابی ہیں، آپ انہیں جانتے نہیں کہ جانتے ہیں. ان کے انتقال کا وقت قریب ہے تو وہ رو رہے ہیں، اور وہ بچوں کی طرح روتے ہیں. کبھی سرخ رنگ ہوتا ہے، کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے، کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی بچوں کی طرح بلکتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے صحابی کو کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہ نہیں میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ مجھے حضور کی حدیث یاد آ رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تو جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے. تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بہت گنہگار ہے اور اس کی موت کا وقت قریب
قریب ہے، اے مالک اس کے گناہوں کو معاف کر دینا اور اس کو جنت کی بشارت دینا، اس کو جہنم سے بچا لینا میرے مالک، چونکہ یہ موت کا بالکل وقت قریب ہے، اگر تو نے اس وقت ابو ہریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا، اے میرے مالک ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا۔ ذرا توجہ تو کریں، اتنے بڑے صحابی کو اتنی فکر ہے اور ہم کو تو بالکل بھی کوئی فکر نہیں ہے، ہم تو بالکل جو ہے وہ خوف خدا سے بالکل جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو بیٹھے، بالکل دور ہو گئے اللہ کے خوف سے۔ ہمیں نہ جانے کس نے کیسی کیسی باتیں سنائی، نہ جانے کس کس باتوں میں آ کر کے ہم نے اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا ہے، حالانکہ مومنین کی پہچان ڈرنا ہے، مومنین کی پہچان اللہ کے سامنے رونا ہے، مومنین کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ آج یہ بس مسلمانوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ میری بات پہ غور کیجئے، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ حضرت مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، یہ جو ہے نا انہوں نے سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، ام المومنین کا، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک حافظ تھا، ان کا مرید بہترین حافظ، پکا ٹنٹن قاری حافظ، وہ ایک دن ان کے پاس آیا اور آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہیں بچا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا حضور کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا تو اس کے پیچھے چلتے چلتے اس نے مجھ کو پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی، ایک تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، پھر بھی ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے اس کے الفاظ میرے سینے میں بالکل نشتر کی طرح چپ گئے اور پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس وقت سے لے کے اب تک میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن یاد نہیں رہتا، میرا قرآن میرے سینے سے نکل گیا حضور، ابھی صرف قرآن نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی نکل جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، آپ دعا کر دیں۔ حضرت حسن بصری نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی، اللہ کا فضل ہوا اس کو قرآن واپس مل گیا۔ مگر آج نہ تو کوئی ایسا پیر ہمیں نظر آتا ہے بظاہر، نہ ایسے مرید نظر آتے ہیں جن کو اپنے ایمان کی اتنی پرواہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی اپنے ایک قریبی آدمی کی موت کے وقت بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا قرآن پڑھنا بند کر دو، مجھے قرآن سے نفرت ہے۔ آپ نے پھر سورہ یاسین پڑھا، اس نے قرآن سے نفرت کہہ دیا، پھر آپ نے کہا کہ کلمہ شریف پڑھ، اس نے کہا کلمے سے نفرت، قرآن سے نفرت، اسلام سے نفرت، ان سب چیزوں سے مجھے نفرت ہے۔ وہ مر گیا انہی گھٹیا الفاظ کے ساتھ۔ 40 دن کے بعد خواب میں حضرت جنید نے اس کو دیکھا اور پوچھا تجھے جہنم میں کون سی چیزیں لے گئیں؟ اسے جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، اس کے جبڑے میں انکڑی پڑی تھی جس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے کے جا رہے تھے۔ کہا تو کیسے برباد ہو گیا؟ کہا حضور میں 2 گناہ کرتا تھا چھپ کر، 2 گناہوں کی وجہ سے میرا ایمان چھن گیا۔ پہلا گناہ میرا یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی لیا کرتا تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پیتا تھا۔ میرا دوسرا گناہ یہ تھا کہ میری نگاہیں پاک نہیں تھی، میں بدنگاہی کرتا تھا، دوسروں کی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میری نگاہوں میں جو گندگی تھی اس کی وجہ سے میرا ایمان چھن گیا، میں کہیں کا نہ بچا، اب میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا، ہمیشہ جہنم میں رہوں گا۔ میری ہچکی جب آئی تو میرا ایمان چھین لیا گیا۔ اب خدا نہ کرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی ڈیٹا فری، آپ کی جی بی فری، آپ کا موبائل فری، یہ جو آپ نے انسٹاگرام پر گندی تصویریں دیکھی تھی کیا یہ بھی فری تھی؟ کیا آپ نے یہ جو لمبی لمبی ویڈیوز دیکھی، گندی تصویریں دیکھی، اپنے آپ کو برباد کر لیا؟ نوجوانوں کیا یہ بھی فری ہے؟ خدا نہ کرے کہ مرتے وقت ایمان چھن جائے، خدا نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تم کو دیکھ نہیں رہا؟ بالکل دیکھ رہا ہے۔ آج نوجوان بالکل برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کا موبائل ان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ان کی بالکل تنہائیاں برباد ہو گئی، ان کے پاس کچھ بچا نہیں، یہ بالکل انہیں موبائل نے کھا لیا، یہودیوں کی سازش میں گرفتار ہو گئے یہ مسلمان۔ اب تو اتنے بیکار ہیں مسلمان کہ نہ ان کی جلوت اچھی، نہ ان کی خلوت اچھی، نہ ان کے لہجے اچھے، نہ ان کی ترکیبیں اچھی، اب تو ان کے اسٹیٹس بھی دیکھو۔ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور موبائل پہ جو اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں، فیس بک پر جو اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں، آپ کے انسٹاگرام پر جو اسٹوریاں لگی ہیں انسٹاگرام پر، اور جو واٹس ایپ پر اسٹیٹس ہے، وہ بتاتے ہیں کہ لڑکے کتنے بگڑ گئے ہیں۔ ان کے موبائلوں پہ لگے ہوئے اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ ہماری قوم کے نوجوان برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تم نے اپنی جوانیوں کو کیوں برباد کر لیا؟ تم نے اپنی جوانی بمبئی کے ہیرو کی طرح گزاری، یہ جوانی تیری پھر دوسری مرتبہ واپس نہیں آئے گی، مگر
تیرے یہ گناہ باقی رہیں گے میرے نوجوان. اگر تجھے جوانی ہی بتانی تھی تو بمبئی کے ہیرو کی نقل نہ کرتا بلکہ اللہ سے ڈر جاتا اور کربلا کے اس علی اکبر کی نقل کرتا جس نے 18 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی میں اپنے باپ حسین کے سامنے شہادت کا جام پینے کے بعد کہا تھا اے میرے بابا حسین یہ آپ کا علی اکبر اور اس کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں ہے بلکہ مدینے والے کی دیوانی ہے. ایکو کم کرمائے ایکو مدینے والے کی دیوانی ہے. مگر اقبال کہتا ہے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں امتی باعث سے رسوائی یہ پیغمبر ہیں. امتیوں کے پاس کچھ نہیں بچا امتی بربادی کی طرف چلتے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے کہ یہ بھول گئے ان صحابہ کو مسلمانوں کو جن کی وجہ سے ان کی تاریخ یہاں تک آئی. یہ بھول گئے ان صحابہ کرام کو کہ جن کو نہیں بھولنا چاہیے تھا اہل بیت کو نہیں بھولنا چاہیے تھا. پوری محفلیں ہو گئیں. جو قوم اپنے بزرگوں کو بھول جائے ان کے طریقوں کو بھول جائے. ارے ہم سے اور آپ سے اچھے تو پہلے کے زمانے کے اب کے پہلے کے زمانے کے بھکاری تھے کہ انہوں نے کم سے کم اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا تھا. یہ محمد ندیم نام رکھ دیا محمد عاقل نام رکھ دیا محمد فرمان نام رکھ دیا محمد مبشر نام رکھ لیا غلام حسین نام رکھ لیا غلام علی نام رکھ لیا اور کر کیا رہے ہیں میاں. ہماری زندگیاں برباد ہوتی چلی گئی اس وجہ سے کہ ہم نے صحابہ کرام کو بھلا دیا اور عورتوں نے بھی بھلا دیا صحابیات کو. یہ بھی بھول گئیں اور عورتیں بھی برباد ہیں اس وقت کے مرد بھی برباد ہیں. خوب شور مچاؤ نعرے لگاؤ مگر میرے دل کو اطمینان ان سب چیزوں سے نہیں ہوتا. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہم لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ ہوا ہوائی کی زندگی جی رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں حکومت بڑی ظالم ہے حکومت نے بڑا ظلم کیا ہے. پوچھو کیا ظلم کیا؟ لگے بڑا ظلم کیا. میں نے کہا ہاں حکومت تو ظالم ہے. ایک صاحب بولے ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا اچھا یہ حالات آپ نے خراب کیے؟ بولے نہیں. میں نے کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں. میں نے کہا پھر وہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریے نا. حالات اگر ہندوستان کے اچھے نہیں ہیں تو آپ کے حالات کہاں کے اچھے ہیں؟ اگر حکومت ظالم ہے تو آپ کم ظالم ہے. 5 وقت کی اذانیں ہوئی آپ مسجد میں نہیں گئے. آپ سے بڑا بھی ظالم کوئی ہوگا؟ کیا آپ اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتے؟ یہ آپ بیٹھ کر کے چوراہے پہ کیا باتیں کرتے ہیں فلانی حکومت ایسی ایسی ویسی حکومت ٹرینوں میں وہی باتیں ہر جگہ وہی باتیں. ارے اللہ نے تمہیں بیٹھ کر کے گپ شپ لڑانے کے لیے غیبتیں کرنے کے لیے چوراہے پہ پیدا نہیں کیا بلکہ مسجد میں بیٹھ کے اپنے نبی پر درود پڑھنے کے لیے پیدا کیا. مگر جس قوم کو یہی یاد نہ رہے کہ وہ کدھر سے چلے تھے. ارے ہم تو 313 تھے. جلدی بولو کتنے تھے؟ 313 مسلمان تھے پوری دنیا میں. صرف 313 کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. اور ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں اور انہیں مٹانے کے لیے فوج بھی مکے سے چلی ہے اور وہ بھی اتنے اوور کانفیڈنس میں. ابو جہل اتنی طاقت کے ساتھ چلا ہے اور وہ اتنی طاقت کے ساتھ ہے کہ وہ اپنی رسیوں کو ہوا میں اچھالتا ہے اور کہتا ہے ان رسیوں میں نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا. مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے ابو جہل کے سامنے ڈھیر لگا دیے اور کہا ہمارا سونا لے جاؤ اور نبی کے دین کو ختم کر دو. تو مدینے کی عورتیں آئیں یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر یہ 18 سال کا لال موجود ہے اس کو لے جائیں اور دین کو بچا لیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عرص مقدس. وہ کون مائیں تھی جنہوں نے میاں اتہاس لکھ دیا؟ وہ کون مائیں تھی جنہوں نے ایسے بچے جنے کہ ایسے بچے پھر دنیا میں نہ آ پائے؟ ان لوگوں کی قسمیں آج بھی دنیا کھاتی ہے. اقبال نے ان پر بڑی بات کہی. وہ کہتا ہے اقبال کہ اسلام نے مسلمانوں کا بہت ساتھ دیا مگر مسلمانوں نے نہیں دیا. مسلمان تو اسلام سے دوری بنا رکھتے ہیں اپنی فائدے کی چیزیں ان کو خوب سمجھ میں آتی ہیں. مسلمان تو وہ تھے میاں 1000 کا لشکر جب مدینے کی طرف چلا ہے اور جب مدینے کے لوگوں نے یہ خبر سنی ہے میرے نبی پاک نے صحابہ کو بلایا ہے انصار و مہاجرین
313 آके جمع ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا بولو کیا کہتے ہو؟ میں نے مکہ چھوڑا, میں مدینے آ گیا. اب وہ مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں. بولو کیا کہتے ہو؟ 313 صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. حضور نے فرمایا پہلے سوچ لو, تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں. بولو چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے یا رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, امت مصطفیٰ. بچے بچے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ. جب تک ہمارے بچے کے اوپر سے گھوڑے نہیں دوڑے کافروں کے, تب تک آپ تک نہیں پہنچ پائے گا. آپ تک جب تک ہماری لاشوں پہ نہیں گزریں گے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے یا رسول اللہ. کہاں گئے وہ لوگ, کہاں گئے وہ لوگ؟ اب ایسے کون کسے ڈھونڈے؟ وہ اپنا صلہ اپنا دل دے بھی گئے اور صلہ لے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. کہاں گئے وہ صحابہ اکرام جن کے دل دھڑکتے تھے آمنہ کے لال کے لیے؟ کہاں گئے وہ صحابہ اکرام جو جیتے تھے نبی کو دیکھ کر کے, جن کی صبح حضور کو دیکھ کر کے ہوتی تھی؟ کائنات میں چاہنے والے تو بہت دنیا میں لوگوں کے ہوئے, مگر جیسے آمنہ کے لال کے چاہنے والے تھے ایسا کون چاہنے والے کہاں میاں؟ آپ غور کو تو کرو کہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے آ گئی ہیں اور آج 313 کا لشکر میرے نبی پاک نے کھجور کی ڈنڈیاں دے دی. اب 313 لوگوں میں ذرا غور تو کرو آپ, 313 لوگوں میں 7 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں, 306 لوگوں کے پاس صرف کھجور کی ڈنڈیاں ہیں. کھجور کی ڈنڈیاں آنے کے بعد صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات پیدا ہو جانی چاہیے تھی, یہ کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کا دل گھبرا جانا چاہیے تھا, مگر نہیں, وہ تو اپنی کھجور کی ڈنڈیوں کو ہواؤں میں لہرا کے جاتے تھے, مدینے کی گلیوں میں لہراتے ہوئے جا رہے تھے. یہودیوں نے دیکھا تو کہا مسلمانوں کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بتاؤ کھجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا سنو یہودیوں, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. نکلے مدینے سے نکلنے کے بعد نکلتے مدینے سے نکلنے کے بعد پہنچ گئے 170 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر. آج بھی کوئی بھی جا کر کے دیکھ لے کہ بدر کو اللہ نے اپنی آیت بتایا. کیا بتایا بولو؟ اور آج بھی کوئی جا کے دیکھ لے, آج بھی قرآن کی یہ آیت بڑے بڑے جلی لفظوں میں اسی بدر کے میدان میں لکھی بھی ہے. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جا کر کے دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا, وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ جاؤ اس جا کے دیکھو آپ, اور جا کے دیکھو کہ اللہ نے کیسی نصرت کے پیغام بھیجے. مگر ایسے ہی نہیں آئے, ان کے جذبے دیکھو کہ ان کے پیٹوں پہ پتھر جو ہے, ان کے پیٹوں پہ روٹیاں نہیں ہیں, انہوں نے روزے رکھے ہیں. اور وہ بھی کس حال میں روزے رکھے ہیں کہ کھجور کی گٹلیاں چوس کر کے روزے رکھے ہیں, اور پھر اسی کو گٹلی کو انہوں نے جیب میں رکھ لیا ہے, اور ایسے کھجور کی ڈنڈیاں لے کے کھڑے ہیں. کہ ان کے مقابلے میں جو رات پوری جس قوم نے شراب پی ہے, جس قوم نے پوری رات عورتوں کا ناچ دیکھا ہے, جنہوں نے بھنے ہوئے گوشت کھائے ہیں, یہ ان کے مقابلے میں جب انہیں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تو یہ کہتے ہیں تمہیں ایسے مسلیں گے جیسے مکھی اور مچھر کو مسلتے ہیں, اور تالیاں بجا کے مسلمانوں کی مذاق اڑاتے ہیں. یہ دیکھو تو یہ آئے ہیں ہم سے لڑنے, ان کے پاس تلواریں تک نہیں ہیں, ان کو مٹا کے رکھ دیں گے. جب وہ یہ بدتمیزیاں کرتے تھے اسی رات میرے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے. آج میرے نبی نے سجدہ کیا ہے, اور بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہے, اور نبی پاک کے یہ مبارک کاندھے ہل رہے ہیں. اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں, اور کتنا روتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں حضور کی چادر نیچے کو اٹھا کے رکھتا ہوں, پھر گر جاتی ہے, پھر نیچے سے اوپر اٹھا کے رکھتا ہوں کاندھے پر, پھر حضور کی چادر گر جاتی ہے, اور حضور کی آنکھوں
سے آنسو گرتے ہیں؟ کون سی آنکھیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا؟ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کی آنکھیں سوج رہی ہیں۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو گر گر کے بدر کی ریت میں جذب ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے اللہ کاش میں انسان نہ ہوتا، بدر کی ریت کا ذرہ ہوتا جس میں میرے نبی پاک کا آنسو گر جاتا۔ میرے پیغمبر